أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے تو دل میں یہ یقین، یہ خیال، یہ ارادہ کرے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اس کی اطاعت کریں. یہ ہمارے قرآن کو پڑھنے اور اس کو سیکھنے کا مقصد ہونا چاہیے. صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ قرآن کو سیکھتے تھے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ، یہ ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے کہ جب ہم قرآن کو سیکھتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو ہمارا بھی طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو ہم صرف اجر کے لیے اس کی تلاوت کرے یا کچھ خاص موقع پہ اس کی تلاوت کرے. جب کوئی مر جاتا ہے یا جب کوئی شخص کسی نئے گھر کی تعمیر کرتا ہے تو اس خوشی میں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بلکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اللہ نے ہمیں اس کی تعلیمات کو نہ صرف ہمارے گھروں میں بلکہ اپنے معاشرے میں اور اس دنیا میں اس کی تعلیمات کو نافذ کرنے، اس دین الحق کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. تو یہ ہمارے قرآن پڑھنے کا مقصد ہونا چاہیے. اللہ قرآن میں بہت سے واقعات کو بیان کرتا ہے اور واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں. اور واقعات کو اس لیے بھی بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایمان والے ہیں ان کو استقامت دینے کے لیے، ان کی اس اسٹرگل میں ان کو استقامت دینے کے لیے اللہ واقعوں کو بیان کرتا ہے. آج کا سبق آیت نمبر 258 سے ہم شروع کرتے ہیں اور ان تین آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ 3 الگ واقعات کو بیان کرتا ہے. جو پہلا واقعہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور ایک بادشاہ کے بیچ میں کچھ گفتگو ہے، کنورسیشن ہے، اس واقعات کو وہ بیان کرتا ہے. علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا الذی اس شخص کی طرف حاج ابراہیم جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی، اذ جب قال کہا ابراہیم نے ربی الذی میرا رب جو کہ یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال اس نے کہا انا احیی و امیت میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں. قال ابراہیم نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ بے شک اللہ یأتی بالشمس من المشرق اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بها من المغربی پس تو اسے لے آ مغرب سے، فبہت الذی کفر سو وہ شخص حیران رہ گیا جس نے کفر کیا تھا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بادشاہ سے کچھ بحث تھی اور قرآن یہ بیان نہیں کرتا ہے کہ وہ بادشاہ کون تھا یا اس کا نام کو قرآن نے بیان نہیں کیا ہے. جب قرآن واقعات کو بیان کرتا ہے تو صرف ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو ہماری ہدایت کے لیے وہ ضروری ہے، اور جو ڈیٹیلز ہماری ہدایت کے لیے ضروری نہیں ہے ان ساری چیزوں کو قرآن بیان نہیں کرتا ہے. علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا، ترا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. قرآن ہمیں جو حقیقت بیان کرتا ہے اس طرح سے حقیقت بیان کرتا ہے جیسے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے. علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا کہ اس شخص کو جس نے حاج ابراہیم جس نے
جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ کہ اللہ نے اس کو کیا ہے بادشاہت دی تھی اور اس بادشاہت کا اس کو بہت تکبر تھا. یہاں پہ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا سوال پہلے کیا وہ بیان نہیں کیا ہے، لیکن اس گفتگو سے، اس کانورسیشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، کیونکہ اس آیت نے بتایا ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے اب ان کے رب کے بارے میں کیا ہے جھگڑا کیا تھا. تو اس نے ظاہر بات ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. مطلب میرے رب کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اس شخص نے، اس بادشاہت نے کہا کہ اچھا تمہارا رب جو ہے وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یہ اختیار ہے اس کو. تو میں بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں. اس نے دو شخص کو جن کو قتل کرنا تھا، ان دو شخص کو وہ بلایا اور ان دو شخص میں سے ایک شخص کا اس نے قتل کر دیا اور دوسرے شخص کو اس نے رہا کر دیا. اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں. مطلب یہ اختیار صرف اللہ کو نہیں ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یہ اختیار تو مجھے بھی ہے. مجھے اللہ نے بادشاہت دی ہے اور مجھے بھی یہ اختیار دیا ہے کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں. اللہ نے اس کو بادشاہت تو دی تھی، لیکن بادشاہت اس کو پوری دنیا میں اس کی بادشاہت نہیں تھی. اس کو بادشاہت صرف کچھ اس دنیا کے بہت سے ایک تھوڑے حصے پہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی. لیکن اس فضل کو اللہ نے جو اس کو بادشاہت دی تھی، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ شخص کیا ہے اس نے تکبر کیا اور اس تکبر میں ہی اس نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ جھگڑا کیا. اللہ ہمیں بے شمار نعمتیں دیتا ہے اور ان نعمتوں کو پا کر جب کوئی شخص کیا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. جب وہ تکبر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ جو طاقت، جو قدرت اللہ نے اس کو دی ہے، جب وہ اللہ سے بغاوت کرتا ہے تو پھر وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے. اور پھر اس کو ظلم کہا گیا ہے کہ ایسے شخص جو ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہے. شرک جو ہے وہ ہر دور کے لوگوں کا ایک بہت بڑا جرم ہے. وہ اللہ کو اپنا رب تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی شریک کرتے ہیں کہ وہ بھی ان کے نفع اور نقصان کے مالک ہے، وہ بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں. وہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے. اللہ کو اپنا رب ماننے کا مطلب ہے کہ دوسرے سارے معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو رد کرنا ہے. یہ شخص، یہ بادشاہ جب تکبر کر رہا تھا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں، وہ لوگوں کو کیا ہے وہ دھوکہ دے رہا تھا. جس طرح سے فرعون نے بھی اسی طرح کہا تھا، ما علمتم لکم من الہ غیرہ، میں تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی اور معبود، کوئی اور خدا نہیں جانتا ہوں. ایسے ظالم لوگ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے، وہ اللہ کو اپنا حقیقی رب نہیں مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بادشاہ سے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی شخص کو قتل کر سکتا ہے اور کسی کو چھوڑ دے سکتا ہے، بلکہ یہ کہ اللہ واقعی میں کیا ہے بے جان سے جاندار کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. اس سچی دلیل کو سننے کے بعد بھی وہ شخص حق پر نہیں آیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے اور ایک امچ سمپلر اور ایزی دلیل بتایا، ایک ایسا منظر کہ جو ہم ہر روز ہر شخص دیکھتا ہے. اور اگر ہم اللہ کی اس آیت پر غور کرے تو ہمیں حقیقت سمجھ میں آئے گی. تو وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اگر تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ تو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور میرا رب تو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، نہ صرف زندگی اور موت بلکہ کائنات کی ہر چیز پہ اس کا کمپلیٹ اختیار اور کنٹرول ہے، تو اگر تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تو بھی اس کائنات کی ہر چیز پہ تیرا اختیار ہے، تو پھر اس کائنات کی ایک چیز کو، جو سورج جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ وہ مشرق سے آتا ہے،
تو اسے مغرب سے لے آ۔ اگر تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ تو یہ اختیار رکھتا ہے تو اس سورج کو کیا ہے مغرب سے لے آ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت ہی آسان سی دلیل اس کو بتائی تو پھر وہ شخص کیا ہو گیا، وہ حیران ہو گیا۔ حیران ہو گیا سے مطلب کیا ہے کہ اس کو اپنی کمزوری کا یقین ہو گیا۔ کوئی شخص جو چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، وہ اس بات کو کبھی نہیں، اس بات پہ کبھی وہ قدرت نہیں رکھتا ہے کہ وہ سورج کو مغرب سے لا سکتا ہے۔ پوری انسانیت بھی مل کر اگر یہ کوشش کرے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے ہے۔ وچ مینس کہ کائنات کی ہر چیز کا اختیار نہ صرف انسانوں کو یا چیزوں کو زندہ کرنا اور ان کو موت دینا، بلکہ کائنات کی ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ تو جب اختیار صرف اللہ کو ہے تو پھر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی جھوٹے معبودوں کی کیوں عبادت کرے، کیوں اپنے آپ کو وہ اللہ کے آگے جھکاتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل اس شخص کو دیا تھا وہ بہت ہی آسان اور سمجھ میں آنے والی دلیل تھی۔ دین کے معاملے میں ایسے ہی دلیل ہمیں لانا چاہیے کہ جس سے لوگ خاموش ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت کو اس طرح سے بیان کیا تھا اور اس حقیقت کو اتنی آسانی سے کیا ہے وہ سمجھ میں آنے والی دلیل تھی، لیکن اتنی بڑی دلیل سننے کے باوجود بھی وہ شخص جو تھا وہ اس شخص کو کیا ہے ہدایت نہیں ملی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے آیت میں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو کیا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں ظلم سے کیا مراد ہے کہ جو شخص کفر کرتا ہے، جو شخص شرک کرتا ہے، وہ شخص کیا کرتا ہے اپنے جان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے نا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہ شخص کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ وہ شخص کیا ہے ظلم کرنے والا تھا، اپنی تکبر کی وجہ سے اس شخص کو کیا ہے ہدایت نہیں ملی تھی۔ تو جو شخص تکبر کرے گا اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دے گا۔ ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کرنے والوں کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ اللہ کو رب تو مانتے ہیں، جو مشرکین ہیں وہ اللہ کو رب تو مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اتنا عظیم ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا اونچا بلند اور بالا ہے کہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، تو لہٰذا اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی اور چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں اور کوئی اور شخص کی ضرورت ہے، یا تو جنوں کی ضرورت ہے یا فرشتوں کی ضرورت ہے، یا کچھ ایسے لوگوں کی سم انٹرمیڈیریز کہ جو ہمیں اللہ تک پہنچائے۔ یا پھر کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ خود جو سردار ہے، جو قوم کی سردار ہے، جو حکمران ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ان کے پاس اللہ نے ان کو کیا ہے طاقت اور اختیار دیا تھا، تو انہیں کوئی اور اس سے بڑھ کر کوئی اور خدا کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ کو لوگوں کا کیا ہے خدا بنا بیٹھتے ہیں۔ تو جو شخص جو ہے وہ آنکھیں کھولنے کے باوجود، سارے دلائل کو سمجھنے کے بعد بھی جب وہ حق کو نہیں پہچانتا ہے، حق کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ہم پچھلے آیتوں میں پڑھے تھے، جب آیت الکرسی جب ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ کیا ہے وہ سب سے بڑی عظیم قرآن کی جو آیت ہم نے پڑھا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ دین میں کس طرح سے اللہ کی طرف سے کیا ہے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور اللہ کیا ہے اللہ ولی ہے، ہی از دا پروٹیکٹر۔ کس کا ولی ہے؟ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے ہے اور جو اس کی نشانیوں میں کیا ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، جو اس کی نشانیوں کو مانتے ہیں، اور جب وہ اس کی نشانیوں کو مانتے ہیں تو پھر اللہ ایسے شخص کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی ہدایت کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ سب سے بڑا اندھیرا کیا ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اس اندھیرے سے جو اللہ پہ یقین کرتا ہے، اس کی نشانیوں کو مانتا ہے، تو پھر اللہ ایسے شخص کو ہدایت دیتا ہے اور اس کو اندھیرے سے پھر نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور جو اس کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو حق کو سارے دلیل کے باوجود نہیں مانتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے شخصوں کو، ان کو ظالم کہا گیا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے، وہ تو نور سے کیا ہے وہ اندھیروں کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہ جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ پھر دوسری آیت کے بارے میں، جس میں بھی اللہ کیا ہے زندگی اور موت کا کیا ہے ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ او کلذی، یا اس شخص کے مانندے، مر علی قریۃ، جو گزرا تھا ایک بستی سے، وہی خاویۃ، جو
گر پڑی تھی علی عروشہا اپنی چھتوں پر. قال اس نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ کیوں کر زندگی دے سکتا ہے اللہ بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد. فاماتہ اللہ 100 عام تو اللہ نے اس کو کیا ہے اس کو مردہ رکھا کتنے برس تک 100 سال تک. ثم بعثہ پھر اس کو اٹھایا. قال اس سے پوچھا کم لبثت کتنی دیر رہا. قال لبثت یوما اس نے کہا کہ میں رہا ایک دن او بعض یوم یا ایک دن سے کچھ کم. قال اس نے کہا بل لبثت 100 عام بلکہ تو رہا 100 عام 100 سال. فانظر بس تو دیکھ الی طعامک تیرے کھانے کی طرف و شرابک اور تیرے پانی کی طرف پینے کی طرف وشرابک لم یتسنہ وہ نہیں سڑ گیا ہے. فانظر الی حمارک اور دیکھ اس طرف اپنے گدھے کی طرف. وَلِنَجْعَلْ لَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اور ہم نے تجھے بنایا ہے ایک نشانی لوگوں کے لیے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ اور دیکھ طرف اس ہڈیوں کی طرف دیکھ. کیف ننشزها کس طرح ہم انہیں جوڑتے ہیں. ثم نکسوها اور پھر ہم اسے پہناتے ہیں لحما گوشت. فلما تبین لہو پھر جب واضح ہو گیا لہو اس پر. قال اعلم اس نے کہا میں جان گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس دوسرے حادثے میں بھی ایک شخص کے بارے میں بیان ہوا ہے لیکن اس شخص کا نام نہیں بیان کیا گیا ہے اور یہ واقعہ جو ہے وہ بھی زندگی اور موت کو بیان کرتا ہے. اب یہ شخص جو تھا یہ شخص کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا تھا جو بالکل اجاڑ ہو چکی تھی, جو بالکل اپنی چھتوں پہ جو گھر تھے وہ اوندھے گرے ہوئے تھے, اوندھے پڑے ہوئے تھے. اور ہر جگہ اس نے کیا دیکھا, ہر جگہ اس نے دیکھا کہ صرف تباہی ہے. اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ کیسے ایسی اجڑی ہوئی بستی کو, اللہ کیسے ایسے مرے ہوئے شخصوں کو زندہ کرے گا, دوبارہ سے زندہ کرے گا. اب یہ شخص جو تھا یہ کوئی شک کے بنا پہ یہ نہیں کہہ رہا تھا بلکہ وہ اس بات پہ اس کو یہ معلوم تھا, اس کو یقین تھا کہ اللہ کیا ہے, اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. لیکن یہ اس کا سوال, یہ اس کی سوچ کوئی شک کی بنا پر نہیں تھا بلکہ حیران تھا وہ شخص کہ کس طرح سے اللہ کیا ہے ایسی بستی جو اجڑی ہوئی بستی ہے, جو بالکل ختم ہو چکی ہے, جو شخص بالکل مر چکے ہیں, ہڈی ہو گئے ہیں, اللہ کیسے ایسے مرے ہوئے لوگوں کو کیا ہے زندہ کرے گا. اب اس حادثے میں اللہ نے جیسے پچھلے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ ایک دلیل دی تھی اس بادشاہ کو, یہاں پہ اللہ نے اس شخص کو, یہ شخص جو تھا وہ ایمان والا تھا, اللہ نے اس کو کوئی ریشنل دلیل نہیں دی بلکہ اللہ میڈ ہم ایکسپیرینس ہمسیلف, اللہ نے خود اس کو کیا ہے اس زندگی اور موت کا ایک چھوٹا سا تجربہ دیا. اللہ نے کیا کیا اس کو 100 سال تک اللہ نے کیا ہے مردہ کر دیا, اس کو موت دے دیا اور پھر 100 سال کے بعد اللہ نے اس کو کیا ہے زندہ کیا. مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ شخص کو اللہ نے کیا ہے جب اس کو موت دی تو وہ صبح کا وقت تھا اور جب اللہ نے اس کو 100 سال کے بعد جب اس کو اٹھایا تو وہ شام کا وقت, وہ سورج ڈھل رہا تھا. تو اس شخص کو ایسا لگا جب اللہ نے اس کو 100 سال کے بعد اٹھایا اور اس سے پوچھا کم لبثت تو کتنے سال تھا, تو اس شخص نے تو کتنے سال مردہ تھا, تو اس شخص نے کیا کہا یومن او بعض یوم, ایک دن یا پھر شاید اس سے بھی کم. پھر اللہ نے اس سے کیا کہا کہ نہیں تو ایک دن نہیں تو بلکہ 100 سال تو مردہ تھا. اور اللہ نے اسے کچھ حقیقت بیان کی, اس کا کچھ کھانا وہاں پڑا ہوا تھا اور اس کا ایک گدھا تھا. اللہ نے اس کو ان کے ذریعے سے بتایا کہ ایک چیز جو تھی اس کا جو کھانا تھا, اس کا پانی تھا, وہ سڑ گل نہیں گیا تھا, وہ بالکل ویسے ہی تھا. لیکن اس کا گدھا جو تھا وہ بالکل ہڈی ہو کر وہ مر گیا تھا کیونکہ 100 سال کا عرصہ بیت گیا تھا. اور اللہ نے اس کو پھر دکھایا, جب اس کو سب سے پہلے مفسرین کہتے کہ اللہ نے جب اس کو زندگی دی تو سب سے پہلے اللہ نے اس کی آنکھوں کو کھولا اور اٹھایا اور پھر وہ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے اللہ نے اس مردے کو, اس کا گدھا جو تھا جو مر گیا تھا, کس طرح سے اللہ نے اس کی ہڈیوں کو کیا ہے جوڑا, ان ہڈیوں کے اوپر اس کو گوشت جوڑا اور پھر وہ گدھے کو کیا ہے زندہ کر کے پھر وہ کھڑا ہو گیا, اس کو پھر اللہ نے زندگی دی. مطلب اللہ کے لیے
For Allah, time is immaterial. اللہ نے اس شخص کو خود اس واقعے سے ہی میڈ ہم ایکسپیرینس اس واقعے سے گزارا تھا، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کس طرح سے، وہ شخص نے یہ حیران کیا تھا، تعجب سے یہ سوال کیا تھا کہ کیسے اللہ زندگی دے گا. تو اللہ نے اس شخص کو مار کے، اس کو موت دے کے، اللہ نے اس کو ہی میڈ ہم ایکسپیرینس کہ اللہ کس طرح سے انسانوں کو زندہ کرے گا. لیکن ایز مچ ایز ہی وینٹ تھرو دیٹ پروسیس، انسان کبھی اس بات کو ہم بالکل تصور بھی نہیں کر سکتے ہے کہ اللہ کس طرح سے مردوں کو کیا ہے وہ زندہ کرے گا. اللہ نے یہ ساری یہ کائنات کو جب اللہ نے بنائی ہے تو ہی میڈ سرٹن لاز ان دس یونیورس. لیکن اللہ himself is not bound by any law. اللہ is not restricted by it. He is not limited by time or place or people. اللہ نہ صرف اس بات پہ طاقت اور قدرت رکھتا ہے، بلکہ یہ اس کی مرضی بھی ہے کہ وہ جو چاہے، جس چیز کا چاہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے. انسان جو ہے، ہم صرف we only see with our physical eyes. اور اس شخص نے جب اپنی اس ظاہری جو آنکھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ان آنکھوں سے جب اس نے اس اجڑی ہوئی بستی کو دیکھا تھا، تو پھر اس نے تصور کیا اور سوچا کہ اللہ کیسے، ایک حیرانی کا اظہار کیا تھا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا. تو یہ جو ایک سرٹنٹی ہے، جب انسان کو اللہ نے کیا ہے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمیں جو غیب کا جو باتیں ہیں وہ ہمیں اس دنیا میں دکھائی نہیں دیتی ہے. یہ غیب پر سے جو پردہ ہے وہ ہماری اس دنیا سے جانے کے بعد ہی وہ حقیقت ہمیں نظر آئے گی، اور ہم نہ صرف اس حقیقت کو اس وقت کیا ہے دیکھ سکیں گے، بلکہ اس کا پورا یقین ہو جائے گا. بیکاز سرٹنٹی از واٹ وی سی ود آر آئیز. اور اس دنیا میں ہم اس حقیقت کو، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، جو وقت ہے، وہ ساری چیزوں کو، ان ساری باتوں کو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ان آنکھوں سے ہم تصور نہیں کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب ہم اس آخرت کی جو منزل کی پہلی سیڑھی ہے، جو ہماری موت ہے، جب ہماری موت آئے گی تو ہمیں قبروں میں یہ دکھایا جائے گا، ہمیں غیب پر سے جو پردہ ہٹ جائے گا، اور پھر ہم بالکل with certainty of eyes we will be able to see the importance of the hereafter. جو اس دنیا سے چھوڑ کر جاتے ہیں قبر میں، انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا. کیوں یقین ہو جائے گا؟ کیونکہ اس وقت وہ اپنی اس فزیکل آئی سے نہیں، بلکہ ان آنکھوں سے اللہ ان کو دکھائے گا کہ جس کا اس نے اس دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ جو شخص حق کو قبول کرے گا اس کا اجر اس کو کیا ملے گا، اور جو حق کا انکار کرے گا تو پھر اس کا اجر کیا ہوگا. تو قیامت کے آنے سے پہلے ہی جب کوئی شخص قبر میں ہوگا تو اس کو یقین سے اس کو یہ بات دکھائی جائے گی کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ کہاں ہونے والا ہے. کیا وہ جنت میں رہنے والا ہے، یا پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے، دوزخ میں ہونے والا ہے. آخرت پہ یقین رکھنا، ٹو بلیو ان دا ڈے آف ججمنٹ، یہ ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. اور جو مشرکین ہے وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں مر کر بھی کبھی اٹھایا جائے گا. کیسے ممکن ہے کہ ہم ہڈی ہو جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے جگائے گا، اٹھائے گا. تو اللہ نے اس واقعے کے ذریعے سے دکھا دیا، نہ صرف دکھایا بلکہ ہی میڈ ہم ایکسپیرینس کہ اللہ کیسے مردوں کو کیا ہے زندہ کرے گا. کیونکہ کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کہ چاہے کوئی شخص 10 سال ہوا اس کو مر کے، 1000 سال ہوا، کتنے بھی سال ہوا، ٹائم از immaterial ٹو اللہ. اللہ ہر ایک کو جو یہ اس دنیا میں آیا ہے اس کو دوبارہ سے قیامت کے دن اٹھائے گا. اللہ کو چھوڑ کر باقی یہ ساری کائنات کیا ہے، یہ فنا ہونے والی ہے. اللہ الون از، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا آیت الکرسی میں، اللہ کیا ہے، الحی القیوم. اور اللہ کے سوا ہر چیز کیا ہے، فنا ہونے والی، سوائے اللہ، دا وجہ اللہ، سوائے اللہ کے چہرے کے. سارے انسان چاہے وہ کتنے بھی طاقت رکھتے ہیں، کتنی بھی قدرت رکھتے ہیں، وہ ایک نہ ایک دن ان کو کیا ہے، ان کو ایک دن مرنا ہے. اور اللہ کو چھوڑ کے ساری کائنات کی ہر چیز کیا ہے، وہ فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے. تو اس دوسرے واقعات کے ذریعے سے بھی اللہ کیا ہے، ایک دوسرا ایسپیکٹ زندگی اور موت کا
ایک ایسپیکٹ کیا ہے، ایک دوسرا ایسپیکٹ اللہ نے بیان کیا۔ اب تیسرا واقعہ ہے، اس میں بھی اللہ نے زندگی اور موت کے ایک دوسرے پہلے کو واضح کیا ہے، اور وہ واقعہ بھی کیا ہے، وہ واقعہ بھی ایک بہت زبردست ایمان والے شخص کے بارے میں، بلکہ ایک نبی کے بارے میں ہے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے اللہ سے یہ پوچھا تھا، جس طرح سے کیا ہے پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ شخص حیرانی سے پوچھا تھا کہ اللہ کس طرح سے کیا ہے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا ہے پوچھتے ہیں، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ قال، اس نے کہا، اولم تؤمن، کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ قال، اس نے کہا، بلا، کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں صرف اپنے قلب کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ قال، اس نے کہا، اللہ نے کہا، فخذ، بس تو پکڑ لے، اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو، فصرہن الیک، پھر تو ان کو ہلا اپنی طرف، ہلا مطلب ہے کہ پھر اس کو تو پال اپنی طرف، ثم اجعل علی کلی، پھر رکھ دے علی کلی جبل، پھر رکھ دے اس کا جز ہر ایک پہاڑ پر، منہن، ان میں سے، جزءاً، ان میں سے ہر ایک ٹکڑا کیا ہے ایک پہاڑ پر رکھ دے، ثم، پھر، ادعوہن یاتینک سعیا، پھر تو انہیں بلا تو وہ تیری طرف ہانکے دوڑے آئیں گے، وَاعْلَمُوا، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس واقعے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے اللہ کس طرح سے کیا ہے زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح سے کیا ہے زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام یقین نہیں رکھتے تھے اللہ پر کہ اللہ زندگی اور موت دیتا ہے؟ یقین رکھتے تھے، لیکن یہاں پہ جس طرح سے پہلے واقعے میں تھا، وہ دلیل جو اس شخص کو، اس بادشاہ کو دیا تھا، اور وہ بادشاہ وہ دلیل کو جاننے کے بعد اس کو کیا ہے اس کو انکار کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کوئی دلیل نہیں مانگ رہے تھے، کوئی ثبوت نہیں مانگ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کسی بات کا کہ اللہ زندگی اور موت دے سکتا ہے اس بات میں شک نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کس بات کے لیے یہ مانگ رہے تھے اللہ کو دکھانے کے لیے؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، وہ اس لیے چاہتے تھے، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے قلب کو کیا ہو، اطمینان ہو۔ تو پھر اللہ نے ان کو کیا کہا؟ اللہ نے ان کو کہا کہ تم 4 پرندوں کو لو اور ان 4 پرندوں کو ٹکڑے کر دو، ان کے 4 ٹکڑے کر دو، اور اس کو الگ الگ پہاڑی پہ رکھ دو، اور پھر تم ان کو پکارو۔ اور پھر مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ان پرندوں کو ان کے 4 ٹکڑے کر کے ہر ایک کا اس کا جو پورشن ٹکڑا تھا اس کو ایک پہاڑ پر رکھا، اور اپنے ہاتھ میں ان 4 پرندوں کے سر کو رکھا، اور پھر ان کو بلایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو بلایا تو ہر پرندہ دوڑ کر ان کے پاس کیا ہے آیا، اور پھر انہوں نے جب ان پرندوں کو اس کا جو سر اس کو بلونگ نہیں کرتا تھا جب وہ دیا، تو وہ پرندے جو تھے وہ ان کو لینے سے انکار کر دیے جب تک کہ ان کو وہی سر نہیں ملا جو ان کا تھا۔ یہ بتانے کے لیے کہ ہاؤ پریسائسلی اللہ ول ریز اس، جب ہماری موت کے بعد اللہ ہمیں قیامت کے دن اٹھائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ کسی شخص کا کوئی اور سر تھا یا کوئی اور ہاتھ تھا یا دل تھا۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اللہ جب ہمیں اٹھائے گا، مر کر اٹھائے گا، تو اللہ ہماری انگلیوں کی پور، the very tips of our fingers will also be the same، جب اللہ ہمیں مر کر دوبارہ سے اٹھائے گا۔ اللہ جب انبیاء کو اس دنیا میں بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے، تو وہ انبیاء کو کچھ غیب کی باتیں بھی ان کو تھوڑی سی ظاہر کرتا ہے، تاکہ جس حق کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ پورے یقین کے ساتھ وہ بلائے۔ اور اصل یقین انسان کو کب ہوتا ہے؟ کہ جب وہ اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم تو تھا کہ اللہ زندگی اور موت دیتا ہے، لیکن یہ مطالعہ کرنے کے لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح سے زندگی اور موت دیتا ہے، یہ ان کے دل کے اطمینان اور قلب کے سکون کے لیے تھا، تاکہ وہ لوگوں کو حق کے ساتھ اس بات کی طرف کیا ہے بلائے، اپنے رب کی طرف، اس حق کی طرف بلائے۔
ان تینوں واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے زندگی اور موت کے بارے میں اللہ نے کیا ہے الگ الگ طریقے سے ذکر کیا ہے. جو پہلا واقعہ تھا اس میں اللہ نے بتایا کہ صرف اور صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. انسان بھلے ہی یہ سوچے یا یہ تصور کرے کہ وہ کیا ہے وہ بھی اختیار رکھتا ہے زندگی اور موت پر، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے وہ کسی مردے سے کسی کو زندہ نہیں کر سکتا ہے. جو دوسرے واقعات میں ہم نے پڑھا تھا کہ فار اللہ ٹائم از اممیٹیریل. کوئی شخص 10 سال ہو یا 100 سال ہو یا 1000 سال ہو، کتنے بھی سال کوئی شخص کیا ہے وہ مرا ہوا رہتا ہے، وہ مردہ رہتا ہے. اللہ کو کسی کو مر کر اٹھانے، چاہے وہ کتنے ہی سال وہ مرا ہوا ہے، اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ کسی شخص کو اس کی موت کے بعد اس کو زندہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. اور جس طرح اور تیسرے واقعے میں ہم نے کیا ہے دیکھا کہ کس طرح سے جب ابراہیم علیہ السلام 4 پرندوں کو کیا ہے جب وہ ان کو پالتے ہیں اور پھر ان کو موت دیتے ہیں، تو پھر ان کی پکار پہ جب وہ پکارتے ہیں ان کو، تو پھر وہ اپنی موت کے بعد اس پکار پر لبیک کہتے ہیں اور پھر وہ دوڑے دوڑے ان کے پاس آتے ہیں. How much more will humanity and how much more will man respond to the call of Allah؟ جب قیامت کے دن ہر شخص کو کیا ہے جب سور پھونکا جائے گا اور جب ان کو کیا ہے اپنے اس رب کی طرف، ان پرندوں کا ماسٹر who was the master of these birds ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے ان پرندوں کو کیا ہے ان کو پالا تھا، اب وہ اس کے مالک تھے. تو اپنی مالک کی پکار پہ وہ پرندے کس طرح سے اپنی موت کے بعد دوڑے دوڑے آئے، اس سے بھی کئی زیادہ حقیقت میں انسان جو ہے جب مرنے کے بعد جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو کتنی ہی دوڑ کے اور کتنی ہی تیزی سے انسان اپنے رب اپنے مالک کی طرف دوڑ کر آئے گا. پھر کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں ہمیں اپنی ہی قبروں میں سونا ہے، بلکہ ہر ایک شخص جو اس زمین کے نیچے جو ہوگا، جو مردہ ہوگا، وہ اس پکار پہ اپنے رب کی طرف کیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. ان واقعات کے ذریعے سے اللہ ہمیں بتاتا ہے، کچھ ایک جھلکی ہمیں دکھاتا ہے اباؤٹ لائف اینڈ ڈیتھ. اور زندگی اور موت از ون آف دا گریٹ مسٹریز، کہ یہ ہم حقیقت میں انسان کبھی اس بات کو کیا ہے پوری طرح سے ہم سمجھ نہیں سکیں گے کہ اللہ کس طرح سے زندگی دیتا ہے. ہاؤ از اٹ دیٹ اللہ کریٹس لائف، دا ریالٹی آف وچ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور اللہ He can create life out of nothing. یہ صرف یہ نہیں کہ اللہ اس بات پہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ کسی چیز کو زندگی دیتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی اس سے کہیں زیادہ اس کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے، اور یہ اٹس بیونڈ مینس کمپریہنشن. اللہ ہمارے دلوں کو یہ یقین دے کہ ایک دن ہمیں بھی اس کی پکار پہ کیا ہے دوڑ کر اس کی طرف جانا ہے. تو جو زندگی اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دی ہے، ہم اس کی اطاعت میں گزارے. اور ہم اس کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اس قرآن کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آیت نمبر 258 سے 260 کی تفسیر مکمل ہوئی. تو بڑھتے ہیں ورڈ انالیسس کی طرف. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کے جو دھیان ہے آپ کے مصحف پر ہے، پوری طرح فوکسڈ ہیں. تو 258 علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الا طرف، الذی وہ شخص جو حاجہ جھگڑا کیا جس نے. کون کس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ آپ نے تفسیر میں سنا ہوگا، یہ نمرود بن کنعان تھا. الذی کس سے مراد ہے یہاں پہ؟ الذی وہ شخص کون تھا؟ نمرود بن کنعان تھا، اور وہ جھگڑا کر رہا تھا. ایکچولی یہ جھگڑا سے زیادہ مناظرہ تھا، ٹھیک ہے نا. تو کس کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام سے وہ مناظرہ کر رہا تھا، جھگڑ رہا تھا. فی ربہ، فی بارے میں، ربی ہی اس کے رب کے بارے میں. ٹھیک ہے، کس کے رب کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، ان کے آتاہ اسے دی تھی. نمرود کو اللہ تعالیٰ نے کیا دی تھی؟ آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی اس کو. جب
قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی ربی میرا کا کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں رب ہو گیا، اس کے بعد یا متکلم آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہو گیا میرا رب، ٹھیک ہے نا. تو ربی الذی جو کہ یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے. قال اس نے کہا، کس نے؟ نمرود نے کہا، انا میں احیی زندہ کرتا ہوں، و امیت اور میں مارتا ہوں. قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأتی لاتا ہے بالشمسی سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فأتی بہا پس تو سے لیا، من المغربی مغرب سے. فبہت تو وہ حیران رہ گیا، الذی جس نے کفر کیا، ایک دم ششدرا اور حیران رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. سبحان اللہ. تو بہیتا ہے نا، یہ بالکل جو اردو میں ورڈ ہوتا ہے نا مبہوت ہو گیا ہے نا، سنا ہے آپ نے اردو میں یہ لفظ؟ تو بالکل یہی اسی سے ملتا جلتا ہے. فبہیتا تو وہ حیران رہ گیا، ٹھیک ہے. الذی کفر جس نے کفر کیا، انکار کیا، ٹھیک ہے نا. واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین نا انصاف لوگوں کو، ٹھیک ہے. 259 دیکھتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ آیا ہے، حیات بعد الموت کے ریلیٹڈ ہیں یہ ساری دلیلیں. سبحان اللہ، ٹھیک ہے. او کلذی، او یا کلذی اس شخص کے مانند، جو ہے نا اس کی وجہ سے اس کا میننگ مانند ہو رہا ہے، الذی اس شخص، ٹھیک ہے. تو او کلذی یا اس شخص کے مانند جو مرہ گزرا، ٹھیک ہے، علی قریتن ایک بستی پر سے گزرا، ٹھیک ہے، علی پر قریتن بستی، ٹھیک ہے. وہیا اور وہ خاویتن. اچھا بھی یہاں پہ ہوا کیوں نہیں استعمال ہوا نا؟ اس لیے نہیں استعمال ہوا کہ قریتن جو ہے ایک فیمیل جینڈر کا لفظ ہے، مؤنث ورڈ ہے یہ، اس کے لیے اس کی ضمیر وہیا ہوگی، ٹھیک ہے. وہ ضمیر نہیں ہے، ہیا ضمیر ہے، ٹھیک ہے. تو ہیا وہ خاویتن گری پڑی تھی. اب دیکھیں اس کی جو صفت جو آ رہی، اس کی جو بھی خبر آ رہی جس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے بستی کے، وہ بھی مؤنث ہے، فیمیل ہے، ٹھیک ہے نا. گری پڑی تھی، ٹھیک ہے. خاویتن علی عروشہا اپنے چھتوں پر، عرش چھت کو کہتے ہیں، تو عروش جمع ہے، ٹھیک ہے. اپنے چھتوں پر گری تھی. قال اس نے کہا، انا کیوں کر، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اللہ ہاں اس کو اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ آپ نے تفسیر میں سنا ہوگا کہ اللہ اس کو بھی موت آ جاتی ہے نا، تو آگے اس کے بارے میں ذکر ہے کہ تو اماتہ اس کو مردہ رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہاں. فاماتہ اللہ تو اللہ نے اسے 100 سال، فاماتہ اللہ المئۃ عام، یہ پورا دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ نے اسے 100 سال مردہ رکھا، ٹھیک ہے. مئۃ 100، عامین سال، ٹھیک ہے نا. فاماتہ تو موت، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی. ہو کی ضمیر اس کو آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو مردہ رکھا اللہ نے 100 سال. ثم پھر بعثہ اسے اٹھایا، ٹھیک ہے. بعثہ بھیجنے کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور مردہ سے زندہ کرنے کے لیے بھی بعثہ جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اسے اٹھایا کے میننگ میں ہے، ٹھیک ہے. قال اس نے پوچھا، کم لبثت، اللہ نے اس سے پوچھا کم لبثت کتنی دیر رہا تو. قال اس نے کہا، اس شخص نے، لبثت میں رہا، یومن ایک دن، او یا بعض یوم دن سے کچھ کم. قال اس نے کہا، بل لبثت بلکہ تو رہا، مئۃ عام 100 سال. فانظر پس تو دیکھ، الی طرف طعامک اپنا کھانا،
اپنے کھانے کی طرف دیکھ، وشرابک اور اپنے پینے کی طرف دیکھ، لم یتسنہ وہ نہیں سڑ گیا، وانظر اور دیکھ الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، ٹھیک ہے، وَلِنَجْعَلَكَ اور ہم تجھے بنائیں گے آیتن ایک نشانی، للناس لوگوں کے لیے، وانظر اور دیکھ الی العظام ہڈیوں کی طرف۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کس کی ہڈیوں کی طرف دیکھ؟ گدھے کی۔ کیفا کس طرح، ننشزھا ہم انہیں جوڑتے ہیں، ثم پھر نکسوہا ہم اسے پہناتے ہیں، ٹھیک ہے، کسوہ جو ہے نا وہ کپڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نکسو یعنی پہنانا، ٹھیک ہے، تو یہ پہنانا بالکل اسی طرح نا ہڈیوں پر اگر گوشت چڑھایا جا رہا ہے تو بالکل ویسے ہی لگتا ہے جیسے باڈی کو کپڑا کور کرتا ہے، اسی طرح ہڈیوں کو کون سی چیز کور کرتی ہے؟ گوشت، رائٹ، اس کے اوپر چڑھانے کے میننگ میں ہے یہ کہ ہڈی پر گوشت چڑھانا یا پہنانا ایک ہی میننگ ہے، لحمن گوشت، تو نکسوہا ہم اسے پہناتے ہیں لحمن گوشت، فلما پھر جب تبینہ واضح ہو گیا، لہو اس پر، قال اس نے کہا، اعلمو میں جان گیا، ان اللہ کہ اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس بات کو جو ہے نا ازبر کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ایک ایسی بات ہے نا کہ دیکھیے ہمارے لیے تو ہر چیز ناممکن ہے، اکثر ہم ہار جاتے ہیں، مشکلات جب آتی ہے یا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم بہت ہی یہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ اگر یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ بہت ہی آسانیاں ہوں گی ہمارے لیے، اور یہ یقین ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں یہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بیشک ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 260 دیکھتے ہیں، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرے رب، ارینی مجھے دکھا، کیفا کیوں کر یا کس طرح، تحیی الموتا تو زندہ کرتا ہے، الموتا مردے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ایک کیفیت جاننا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام، انہیں یقین تھا لیکن وہ کیفیت کو جاننا چاہتے تھے۔ آپ نے تفسیر میں سنا ہوگا یہ، قال اس نے کہا، اولم کیا نہیں، تؤمن یقین کیا، اللہ نے کہا، ٹھیک ہے نا، اللہ نے کہا کہ کیا تم یقین نہیں کرتے، کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا، قال اس نے کہا، بلا کیوں نہیں، ولیکن بلکہ لیطمئن تاکہ اطمینان ہو جائے، قلبی میرے دل کو، ہے نا۔ قال اس نے کہا، فخذ کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، فخذ پس پکڑ لیں، اربعۃ چار، من الطیر پرندے میں سے، فصرہن پھر ان کو ہلا، یہاں پہ ہلالے لکھا ہے لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے مانوس کر لے، مائل کر لے، ٹھیک ہے۔ ہلالے ملالے کہتے ہیں نا ہم، ایسی لینگویج میں ہم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے فصرہن، سرہن کا مطلب ہوتا ہے مائل کرنا، مانوس کرنا۔ جیسے اگر ہم لوگ، آپ سب کو ایکسپیرینس ہوگا اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں، آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ مرغیاں وغیرہ پالتے ہیں لوگ، تو کہیں نہ کبھی تو آپ نے کیا ہوگا ایکسپیرینس، تو وہ ان کو جیسے ہی ان کا مالک بلاتا ہے نا، وہ فوراً دوڑتی ہوئی آتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ دانہ دینے لگے ہیں۔ یا بلی کا پتہ ہوگا کہ بلیاں جب ہم پالتے ہیں ایک ذرا سی آواز پر فوراً، بلکہ ہماری قدموں کی جو چاپ ہوتی ہے نا، ہم چلتے ہیں اس پہ بھی ان کا بہت وہ فوراً دوڑ کر آ جاتی ہیں، تو یہ اس کو مانوس کہتے ہیں۔ اور قیامت میں سور پھونکا جائے گا، نفخ سور کہتے ہیں، تو اس میں بھی سب لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب تو سرہن یعنی مائل کرنا، مانوس کرنا اس کو، ان پرندوں کو، ٹھیک ہے۔ الیکا اپنے ساتھ، ثم جعل پھر رکھ دے، اب اس کی کیا کرنا، پہلے تو مانوس کر لیں پھر اس کو رکھ دیں، علی کلی، کلی یعنی ہر، اس کو پورا ہی پڑھ لیتے ہیں تو سمجھنا آسان ہوتا ہے، علی کلی جبل، ٹھیک ہے، ہر پہاڑ پر، ٹھیک ہے۔ تو علی پر
کل ہر اور جبل پہاڑ، ہر پہاڑ پر، منہن ان کے یا ان میں سے، ٹھیک ہے، کیا جزءاً ٹکڑے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے نا ذبح کرنے کے بارے میں نہیں لکھا، آیت میں نہیں ہے ڈسکرپشن، لیکن یہ واقعہ اس طرح ہے جو آپ نے تفسیر میں بھی سنا ہے کہ ان کو جو ہے ذبح کر کے پھر ان کے جو ٹکڑے ہیں ہر ایک اس میں ٹکڑا جو ہے، ہر پرندے کا ٹکڑا جو ہے پہاڑ پر پھینک دیں، اور پھر ثم پھر ادعوہن انہیں بلا، یاتینکا وہ تیرے پاس آئیں گے، سعیا دوڑتے ہوئے، ٹھیک ہے. وعلم اور جان لے ان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے. تو سبحان اللہ، یہ جو آیتیں تھیں وہ حیات بعد الموت کے بارے میں ہیں، کہ کہیں نہ کہیں جو ہے ایک سوال جو تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو کویشچن کرتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اور ہم جو ہے دعویٰ جب ہم کریں گے ہمارے نان مسلمز جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کو، تو یہ بہت کام آنے والی آیتیں ہیں، تو ان کو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اب ہم بڑھتے ہیں انڈیویجول میننگز کی طرف. اچھا جی، پیج نمبر 86 ہے انڈیویجول میننگ کے لیے، اور ورڈ نمبر ہے 313. حج جھگڑا کیا، فبہتا پس وہ حیران رہ گیا، مرہ وہ گزرا، خاویتن گر پڑی تھی، عروشن چھتیں، دیکھا عرش کی جمع ہے عروشن، یہاں پہ بریکٹ میں دیا ہوا ہے، مئۃ عام 100 سال، ٹھیک ہے، مئۃ یعنی 100 کے لیے آتا ہے، اور عامن سال. کم لبثتا تو کتنا ٹھہرا رہا، لبثتو میں ٹھہرا رہا، لم یتسنہ وہ سڑی نہیں، حمارن گدھا، العظامی ہڈیاں، ننشزھا ہم ان کو جمع کر دیں گے. ننشزو یعنی کہ بہت ہی کیا آرگنائزڈ مینر میں کسی چیز کو جمع کرنے کو ننشزھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ارینی مجھے دکھا دے، اولم تؤمن کیا تو یقین نہیں رکھتا، لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے، خذ تو پکڑ لے، اربعۃ من الطیر 4 پرندے، فصرہن الیک پھر تو ان کو اپنے سے مانوس کر لے، اجعل تو ڈال دے، جزءاً ٹکڑے، ادعوہن تو ان کو بلا، یاتینک سعیا تیرے پاس دوڑے ہوئے آئیں گے، جبل پہاڑ. تو اسی کے ساتھ آج کا سیشن مکمل ہوا. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اگلے سیشن میں دوبارہ ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.